تو جو تھیوری آف سبسٹیٹیوشن ہے وہ ان چاروں باکسز کو ٹک کرتی ہے۔ آپ نے ایک براڈ پہ کہا تھا کہ یہ اس کی سبسٹیٹیوشن تھیوری جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کیا آپ اس سے رجوع کرتے ہیں؟ اگر وہ آپ کلپ لے آئیں میں سب کے سامنے اعلانیہ توبہ کر کے رجوع کروں گا۔ اگر آپ تحقیق کریں اور آپ کو لگے کہ امتیاز پہ تہمت لگائی گئی جو آپ تک پہنچی ہے تو پھر آپ بھی اخلاقی طور پہ آ کے کریں گے معذرت، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ قتل ہونا لازمی ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ زبردست زبردست۔ یا تو بندے کو پہلے قتل کر دیتے تھے کسی بھی طریقے سے، بھلے سنسار کریں بھلے تلوار سے اڑا دیں جو بھی کریں، اس کے بعد اس کی لاش کو سلیب کے اوپر لٹکا دیا کرتے تھے۔ اس کا حوالہ انشاءاللہ میرے ذمہ ہے اور یہی حوالہ میرا صاحب نے بھی دیا ہے۔ اور ایک بات تو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو تو قتل نہیں کیا گیا کیونکہ قتل کر کے وہ سلیب پہ لٹکانا چاہتے تھے۔ اب عیسیٰ ابن مریم کو تو قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا، آپ کہتے ہیں لازمی قتل کیا ہے، پتہ نہیں آپ کہاں غلط کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ آپ غلط کر رہے رکو ذرا، قرآن سے غلط بیانی نہیں کرنی بھائی۔ وہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ دوسرا بندہ آیا تھا؟ آپ کو اس کا جواب پہلے دے دیا گیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے قتل نہیں کیا لیکن اس کے باوجود وہ صلیب کا واقعہ بھی ہوتا ہے، وہ کسی کو لٹکاتے بھی ہیں۔ جس کو وہ لٹکاتے ہیں نا، میری بات پہ غور کریں، جس کو وہ لٹکاتے ہیں لٹکانے سے پہلے قتل کرتے ہیں، یہ وہ گروہ ہے۔ جی میرا ایک اور سوال ہے، کیا جو سبسٹیٹیوشن تھیوری ہے کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یا نہیں؟ لوگوں کو ذرا بتا دیں کہ تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو پتا ہونا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ وہی ہوتی ہے کہ جب صلیب پر لٹکائے گئے تو کسی اور کی شکل دے دی گئی تھی، ان کو صلیب دے دی گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ چڑھا لیا گیا۔ اچھا اس کا دیکھیں، اگر آپ کا سوال یہ ہو کہ کیا قرآن کریم میں یا احادیث صحیحہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے محفوظ رکھا تو کیا ہوا، نہیں بتایا گیا۔ قرآن میں نہیں بتایا گیا، احادیث نبویہ میں مرفوع حدیث میں نہیں بتایا گیا۔ یہ پہلا نقطہ ہے سوال کا، جواب کا۔ اگر میں بھائی ایک سیکنڈ، عبداللہ بھائی آپ کا سوال مکمل ہمارے پاس آ گیا، آپ پہلے جواب سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پورا موقع ملے گا مکمل، اس کے بعد فالو کرتے ہیں۔ پہلے ذرا سنیں جواب مکمل۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کریم میں کی روح سے کس بات پہ ایمان لانا فرض عین ہے؟ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی، اس پہ ایمان لانا فرض عین ہے۔ پھر کیا ہوا کا جواب قرآن کریم نے بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہمیں دیا۔ احادیث نبویہ میں پھر کیا ہوا کا جواب نہیں بتایا گیا۔ یہ میرے جواب کا پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ میرے جواب کا یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنی باتیں بتائی ہیں اگر ہم ان کو باکسز کی شکل میں ٹک کرتے چلے جائیں، مثال کے طور پہ دیکھیں کہ کسی بندے کا وہاں پہ قتل ہونا لازمی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، صلیب کے واقعے کا رونما ہونا بھی لازمی ہے، کسی بندے کا قتل ہونا بھی لازمی ہے، صلیب کے واقعے کا رونما ہونا بھی لازمی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا محفوظ رہنا بھی لازمی ہے۔ اور چوتھی بات کیا کہ کچھ ایسا ہونا پڑے گا کہ جس سے ان کو یہ لگے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، صلیب دے دی۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کی روح سے ہونی لازمی ہیں، یہ قرآن کی آیات کے مطابق ہے۔ تو جب ان چاروں باکسز کو رکھ کے دیکھا جائے تو جو تھیوری آف سبسٹیٹیوشن ہے وہ ان چاروں باکسز کو ٹک کرتی ہے۔ لہذا کیا ہوا، بات نوٹ کرنی ہے، کیا ہوا کہ جواب کا جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ تھیوری آف سبسٹیٹیوشن ہے۔ کیا اس پہ ایمان لانا فرض ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی نص میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، لیکن سارے باکسز یہ ٹک کرتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ یہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں جاتی، یعنی سارے باکسز ٹک کرتی ہے، قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں جاتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی گواہی ان انجیلوں سے مل جاتی ہے کہ جو انجیلیں قرآن کریم کے مقدمے کے بہت قریب ہیں، مثلا انجیل برنباس سے بھی اس تھیوری کی گواہی مل جاتی ہے، اور جو اسلام کے عقائد و نظریات سے قریب تر ہے، یہ نہیں کہ سارے میں متفق ہے، جو قریب تر ہے وہ انجیل برنباس ہے، تو اس سے بھی اس کی گواہی مل جاتی ہے۔ اگلی بہت اہم بات یہ ہے کہ قرآن کے جو سب سے اس امت کے جو بڑے مفسر ہیں حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے ان کے شاگردوں کے ذریعے بھی یہ تفسیر مل جاتی ہے، یہ بھی باکس ٹک ہو جاتا ہے۔ تو تھیوری آف سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ چار باکسز کو ٹک، چار چیزوں کو پہ پورا اتر کے وہ بہترین کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ قرآن کے جو باکسز ہیں وہ ٹک کرتی ہے، انجیل برنباس جو ہمارے اسلامی عقائد کے نزدیک ترین انجیل ہے اس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن عباس جیسے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیات میں سے کسی بات کے خلاف نہیں جا رہی، تو اس کی روشنی میں یہ بہترین کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ پورے جواب کا خلاصہ کیا بنا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، صلیب نہیں دی گئی، یہ قرآن کی نص ہے، اس پہ فرض ہے ایمان لانا۔ کیا ہوا کا بہترین جواب تھیوری آف سبسٹیٹیوشن ہے،
لیکن نہ قرآن نے اس کو واضح طور پہ بیان کیا نہ احادیث نے. اب اپنا اعتراض رکھیے اس پہ. آپ نے ایک براڈ پہ کہا تھا کہ یہ اس کی سبسٹیٹیوشن تھیوری جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کیا آپ اس سے رجوع کرتے ہیں؟ اگر وہ آپ کلپ لے آئیں میں سب کے سامنے اعلانیہ توبہ کر کے رجوع کروں گا. چلے انشاءاللہ. لیکن آپ نے لیکن عامر بھائی آپ نے ایک وعدہ کر کے جانا ہے. اگر آپ وہ، کیونکہ میرے پاس تو میں تو کس طرح کی چیزوں کو سیو رکھتا ہوں، اگر آپ تحقیق کریں اور آپ کو لگے کہ امتیاز پہ تہمت لگائی گئی جو آپ تک پہنچی ہے تو پھر آپ بھی اخلاقی طور پہ آ کے کریں گے معذرت. ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. اچھا میرا دوسرا سوال ہے. آگے کریں. آپ نے کہا ہے کہ قتل ہونا لازمی ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ زبردست. مرزا صاحب نے جو ہمیں بتایا ہے جناب، اور یہی بات تاریخ سے ملتی ہے کہ یہودیوں کے ہاں نا جو کہتے ہیں کہ سلیب کے اوپر کسی بندے کو مارنا نا یہ بڑا لینتھی پروسیس ہے، اس میں تو کئی دن لگ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ان کے ہاں دو طریقے رائج تھے، کیونکہ وہ بندے کو عبداللہ بھائی سلیب پہ، سوری احمد بھائی، وہ بندے کو سلیب پہ لٹکایا کرتے تھے صرف توہین کرنے کے لیے، یا پھر اگر کوئی واقعتاً مجرم ہو تو اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے وہ سلیب پہ لٹکایا کرتے. میں نے دو باتیں کی ہیں، سلیب پہ وہ لٹکاتے تھے توہین کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے. تو کرتے وہ کیا تھے، یا تو بندے کو پہلے قتل کر دیتے تھے کسی بھی طریقے سے، بھلے سنسار کریں بھلے تلوار سے اڑا دیں جو بھی کریں، اس کے بعد اس کی لاش کو سلیب کے اوپر لٹکا دیا کرتے تھے. اس کا حوالہ انشاءاللہ میرے ذمہ ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتہ میں آپ کو دے دوں گا. یہ ڈیوٹرانومی کا حوالہ ہے اور یہی حوالہ میرا صاحب نے بھی دیا ہے کہ پہلے وہ قتل کرتے تھے اس کے بعد لٹکا دیتے تھے. نہیں میرا سوال آپ نہیں سمجھے. نہیں میری بات مکمل ہونے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ خود میرا سوال ہی یہ نہیں ہے عبداللہ ایسے نہیں، پہلے میری بات سن لیں پوری ذرا. اگر سنیں ذرا بات، سلیب کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا یہ یہودیوں کا موقف ہی نہیں ہے. میری بات سنیے گا توجہ کے ساتھ. یہودیوں کا موقف تین ہیں، دو ان کے ایسے گروہ ہیں جو ثابت شدہ ہیں اور ایک ایسا گروہ ہے کہ وہ بھی ایک افواہ کے طور پہ موجود ہے. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ پہلے قتل کر دیا پھر سلیب پہ لٹکا دی لاش کو. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ پہلے سلیب پہ لٹکایا پھر اس کو اتار کے قتل کر دیا. یہ دو ہیں وہ گروہ جو ثابت شدہ ہیں. تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، سنسار کر کے مار دیا، یعنی پتھر مار کے، اس کے بعد ان کی لاش کو اس پہ لٹکا دیا. اب ایک آپ نے بات نوٹ کرنی ہے، تینوں گروہوں میں ایک بات مشترک ہے، قتل کرنا ہے. سلیب پہ محض لٹکانا ہے، قتل کسی اور طریقے سے کرنا ہے. یہی وجہ ہے میرے پیارے بھائی احمد، ذرا قرآن کی خوبصورتی دیکھیں آپ ذرا. اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا، یہود کا یہ کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، یہود کا یہ کہنا یا ان کا یہ قول کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو جو کہ رسول اللہ ہیں، جو کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، جو کہ رسول اللہ ہیں. یہاں پہ اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ سلیب کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں. وہ صرف کتنی بات کی، وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، کہ ان کا یہ قول کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو جو کہ عیسیٰ ہے، رسول اللہ ہیں. اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سلیب دی. اس میں مفسرین نے یہ لکھا، اور حوالہ میرے ذمہ بھائی احمد، میرے ذمہ حوالہ، انہوں نے کہا کہ یہ وہ گروہ تھا جو پہلے قتل کر کے پھر لٹکانے کا معاملہ کرتا تھا. یہ وہ اس کی قرآن نفی کر رہا ہے. تو اب دیکھیں ذرا، اب اگر وہ کسی کو قتل ہی نہ کریں تو کس کو لٹکائیں گے؟ کیونکہ قرآن نے جو نفی کی ہے وہ کہہ رہے ہیں وَقَوْلِ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ، ہم نے قتل کر دیا مسیح کو. کیوں؟ کیونکہ پہلے انہوں نے قتل کرنا تھا پھر سلیب پہ لٹکانا تھا. اب مجھے بتائیں کہ جس وقت تک آپ اس چیز کو نہیں لائیں گے کہ قتل کس کو کیا گیا، کوئی تو قتل ہو، کیونکہ وہ انہوں نے پہلے قتل کیا ہے پھر اٹھا کے سلیب پہ لٹکایا ہے. یہی بات مفسرین لکھتے ہی بات قرآن لکھ رہا ہے. اور ایک بات تو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو تو قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ قتل کر کے وہ سلیب پہ لٹکانا چاہتے تھے. اب عیسیٰ ابن مریم کو تو قتل نہیں کیا گیا، تو اگر نہ ان کو قتل کیا گیا ہو نہ انہوں نے کسی اور کو قتل کیا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا. اب آپ بات کریں. دیکھیں آپ پتہ نہیں بائبل کے حوالے پیش کر رہے ہیں، فلانے کر رہے ہیں کہ ادھر لکھا ہے یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما قاتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا. آپ کہتے ہیں لازمی قتل کیا. پتہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں. رکے ذرا، قرآن سے غلط بیانی نہیں کرنی بھائی، انشاءاللہ مجھے آیت زبانی یاد ہے. پہلے قرآن نے جب بات کی ہے صرف قتل کی بات کی ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو، ان کا بس یہ قول ہے. آگے بات شروع ہوئی ہے واو کے ساتھ، نئی بات شروع ہوئی ہے. وَمَا قَتَلُوهُ، نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہیں نیل کیا ان کو سلیب کے اوپر بھی، ان کو سلیب بھی نہیں دی گئی. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر ایک بہت بڑے مفسر نے یہ کہا ہوا ہے. کیا کہا ہوا ہے؟ کہ یہ وہ گروہ ہے جس کا یہ عقیدہ اور دعویٰ ہے
کہ انہوں نے پہلے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، پھر ان کی لاش کو اٹھا کے صلیب پہ لٹکا دیا، لاش کو اٹھا کے، موت تو پہلے چکے ہیں اس کو وہ، تو اس لیے قرآن کریم نے جب قتل کی نفی کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کیا ہے، اب دیکھیں اگر انہوں نے صلیب پہ لٹکا، میری بات سمجھیے گا، اگر انہوں نے صلیب پہ لٹکایا ہے تو صلیب پہ لٹکانے سے پہلے انہوں نے قتل کیا ہے، اور قتل میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی تلوار سے کہتا ہے، کوئی سنسار کر کے کہتا ہے، تو اگر قتل نہیں مانا جائے گا صلیب والی بات آپ نہیں لا سکتے، تو صلیب پہ لٹکانے والی بات کہاں سے آئے گی؟ تو جس یعنی یہاں پہ قتل ہوا ہے، یعنی یہ گروہ ہی وہ ہے جس کی قرآن نے نفی کی ہے کہ جو قتل کر کے لاش کو صلیب پہ لٹکاتا تھا، یہ میں نے پوری بات جناب بیان کی ہے۔ اور جب قرآن نے قتل کی نفی کر دی ہے نا، جب قرآن نے قتل کی نفی کر دی ہے تو صلیب کی نفی ہونی لازمی ہے، کیونکہ وہ قتل کرنے کے بعد صلیب پہ لٹکانے والا گروہ ہے جس کی قرآن بات یہاں پہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا کہنا ہم نے قتل کیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، وہ قتل کرنا بڑی دور کی بات ہے، تو جب عیسیٰ ابن مریم قتل نہیں ہوئے اور وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کیا ہے، تو جب تک قتل وہاں پہ ہوئی کوئی نہیں ہے، وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ پاگل ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرماتا ہے وما قتلوہ یقینا، کہ انہوں نے اس کو ہرگز قتل نہیں کیا، یقینی طور پر قتل نہیں کیا، آپ کہتے ہیں قتل یہاں کیا۔ بھی غلط بات کر رہے ہیں، سن لے ذرا۔ اللہ میری فرما بات تو نہ مکمل سنیں، نہ بات احمد تو ایسے نہیں، مکمل احمد بھائی ایسے نہیں کیونکہ آپ غلط آپ تو بیانی کرتے 5 ہیں منٹ بولتے ہیں، مجھے نا بھائی، میں ایسے ایک نہ کامنٹ احمد بھائی ایسے نہیں، بھائی ایسے نہیں، قرآن لیکن ایسے نہیں، قرآن پہ جھوٹ بولنے کے میں روکنا پڑے گا آپ کو، قرآن نے نہیں کہا، سنیں نا بات آپ احمد بھائی، لازمی قتل کیا، احمد بھائی ایسے نہیں، قتل ایسے نہیں، کیا آپ نہیں بات سنیں گے انشاءاللہ میں آپ کی بات سنوں گا۔ کیا دیکھیں بات کر رہے ہیں، قرآن نے ان سے فرمایا پہلے قتل وما کیا۔ قتلوہ، ہاں جی، انہوں نے کیا قتل کیا؟ نہیں کیا اس کو، یہ نہیں کہا کس کہ کو قتل نہیں کیا، قرآن نے کہا اس کو قتل نہیں کیا، یہ پوری کس بات کو کرے، کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، یہ قرآن کہہ رہے ہیں، یہ نہیں قرآن میں کہ تو ان قتل نہیں کیا۔ میں تو ان سے امتیاز کی بات کر رہا ہوں کہ امتیاز کو قتل کیا ہے، ہاں قتل کا قتل اعتراف، کی بات کر رہا قتل کا اعتراف کرے، عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرے۔ ہوں۔ وہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ ایک دوسرا بندہ آیا تھا؟ آپ کو اس کا جواب پہلے دے دیا گیا ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ وہاں وسلم سے مروی نہیں ہے کچھ بھی۔ چلے کوئی بات نہیں، میں نے جو کہا ہے وہ ریکارڈنگ میں لوگ سن لیں گے، آپ اگلی بات کریں۔ میں اس لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنی سبسٹیٹیوشن تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے یہ کہا کہ ایک بندے کے قتل ہونا لازمی ہے۔ میں نے آپ کو یہ پوچھا کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے بندے کا قتل لازمی ہے؟ وہ ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں لکھا اب ہوا۔ سنیے اللہ گا تعالیٰ احمد بھائی، اب یہ کہہ سنیے رہا ہے گا، کہ کوئی اچھا کوئی بات نہیں، اب سنیے گا، میں آخری میری دفعہ بات نا سنو، آپ کے میری احترام بات میں، ہو رہی ہے، آپ کے احترام ان میں، کا دعویٰ آپ تھا کے اللہ سن تعالیٰ لینا کہتا ہے یار، کہ میں نے سن تو قتل نہیں لینا کیا۔ بھائی، سن تو لینا، ایسے ہم نے کو تھوڑی بحث کرنی آگے چلنا۔ آپ کے احترام میں صرف آخری بات، اپنے بات کے آخری حصے کو آپ کے احترام میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کے احترام میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا مفسر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم یہاں پہ جس گروہ کی نفی کر رہے ہیں نا، وہ گروہ وہ ہے جو پہلے انسان کو قتل کر دیتا تھا، بھلے اس کو وہ پتھر مار کے قتل کرے، بھلے تلوار سے کرے، پہلے قتل کر دیتا تھا، پھر لاش کو اٹھا کے صرف توہین کے لیے سولی پہ لٹکا دیا کرتا تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت تک کوئی قتل نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ اس گروہ نے جو کچھ دعویٰ کیا اس کا ثابت کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ اس گروہ کا تو کام یہی ہے، یہ پہلے قتل کرتا ہے پھر اس کو لٹکاتا ہے۔ اب ایک بات احمد بھائی ٹھنڈے دل سے سوچیں، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے قتل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ صلیب کا واقعہ بھی ہوتا ہے، وہ کسی کو لٹکاتے بھی ہیں، جس کو وہ لٹکاتے ہیں نا، میری بات پہ غور کریں، جس کو وہ لٹکاتے ہیں لٹکانے سے پہلے قتل کرتے ہیں، یہ وہ گروہ ہے۔ یہ اس مفسر کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جو پہلے قتل کرتا ہے پھر لٹکاتا ہے۔ اب عیسیٰ ابن مریم کو تو قتل ہی نہیں کیا گیا، ان کو تو لٹکا نہیں سکتے کیونکہ پہلے قتل کرنا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ گروہ جو پہلے قتل کرتا ہے پھر لٹکاتا ہے، کسی کو تو قتل کرے گا نہ، کسی کو یہ گروہ قتل کرے، جب تک قتل نہ کرے صلیب پہ لٹکا نہیں سکتا۔ اب خود سوچے، یہ گروہ نہ تو کسی کو قتل کرے نہ کسی کو صلیب پہ لٹکائے، تو ان کو کیسے شبہ لگ جائے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا؟ نعوذ باللہ۔ آپ خود بات پہ غور کریں میرے بھائی، اب آپ کریں بات۔ بھائی میں یہی تو بات کر رہا ہوں، آپ پتہ نہیں سمجھ نہیں رہے۔ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بڑے مفسر کا دعویٰ ہے، اس کا دعویٰ یہ نا، ٹھیک ہے، کوئی الہامی تو نہیں اس نے کوئی تفسیر کی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ تھا یہودیوں کا کہ ہم نے قتل، ان کا دعویٰ تھا۔ اب ان کے دعوے کے نتیجے میں یہ سمجھنا کہ انہوں نے لازمی قتل کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے صلیب نہیں دی اور وہ یقینی طور پر قتل نہیں ہوا، تو ایک دوسرے تیسرے بندے کو آپ لے کر آ رہے ہیں کیونکہ اس فلانے مفسر نے دعویٰ کیا کہ اس طرح ہوا ہے، جبکہ قرآن کریم تو کہہ ہی نہیں رہا، قرآن کریم کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی اور بندہ چڑھایا گیا اوپر۔ یہ تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کو پہلے قتل کیا تھا، یہ سارے دعوے کر رہے ہیں۔ آیت بھائی بتائیں ایک مجھے کہاں پہ سیکنڈ لکھا احمد بھائی، ہے، آیت ایک بتائیں مجھے سیکنڈ کہاں پہ لکھا ہے میں کہ بتاتا ہوں احمد بھائی، ایک سیکنڈ احمد بھائی، دیکھیے جذبات کی نہ انشاءاللہ ضرورت ہمیں نہ آپ کو ہے، ٹھنڈے دل سے چلتے ہیں انشاءاللہ، ٹھنڈے دماغ سے چلتے ہیں اور انشاءاللہ گریجولی آگے چلتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ آپ اس مفسر سے واقف ہے جس نے یہ بات کی ہے؟ کیا ہوا؟ جس مفسر نے کہا ہے کہ قرآن کریم سب سے بڑھ کے اس گروہ کی نفی یہاں پہ کر رہا ہے کہ جو پہلے قتل کرتا تھا پھر صلیب پہ لٹکاتا تھا، آپ اس مفسر سے واقف ہیں؟ نہیں واقف، مجھے ضروری نہیں ہے واقف ہونا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ جو تھیوری ہے
یہ موجود ہے، مجھے پتا ہے اس کی نہیں میں بات پوری زبان بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ابھی آپ لیکن نے نہیں بھائی ایک سیکنڈ احمد بھائی آپ نے کہا ہے کہ اس نے الہامی تفسیر نہیں کی تھی، یہ آپ کا اشارہ کس طرح کیا سمجھ رہے تھے آپ؟ نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ایک بندے یہ چیز اس طرح ہوئی تھی یا لوگ اس طرح کرتے تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی نے نہیں یہ میں بیان کیا احمد ہوگا. بھائی یہ سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہ احمد بھائی سوال اب ہو رہا ہے مفسر کے بارے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ اس مفسر سے واقف ہیں کہ نہیں واقف، یہ بتا دیں آپ. نہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے لازم یہ کہا ہے کہ صرف اور صرف یہی بات ہوئی ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے قتل کیا. میں آپ کو صرف اس آیت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، مفسر کو چھوڑ دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ایک دوسرا بندہ آیا تھا، بس یہ مجھے بتا دیں. باقی مفسر شفسر کو چھوڑ دیں، میں صرف آپ کو اس وقت یہ بات کر رہا ہوں. میں بتاتا ہوں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بات کہاں پڑھی ہے کہ وہ پہلے قتل کرتے پھر لٹکاتے تھے، آپ نے بات پڑھی ہے کبھی؟ دیکھیے، جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا میں جواب سوال دیں. بھائی دیکھیں نا آپ آپ کا مجھے یہ سوال بتا احمد دیں بھائی کہ ایسے نہیں، کہاں احمد پہ بھائی ایسے لکھا نہیں، ہوا ہے کہ میں پہلے آپ سے قتل یہ ہوا. کہہ رہا ہوں میرے پیارے آپ بھائی، مجھے میں یہ آپ سے بتا یہ دیں. سوال کر رہا ہوں، میں آپ سے سوال پیارے بھائی یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس مفسر نے الہامی تفسیر نہیں کی، وہ کون ہے جس نے نہیں کی؟ کون ہے وہ؟ کیا نہیں، میں صرف میرے یہ کامنٹ تھا، یہ کوئی میں نے کوئی الہامی بات نہیں کی، ٹھیک ہے. میں صرف کامنٹ برائے کامنٹ کر رہا ہوں بس. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی قتل ہوا تھا لازمی، یہ بس بتا دیں. نہیں آپ نے ایک کامنٹ برائے کامنٹ کے اوپر بات کر کے سر میں میرے کو بتاتا ہوں، میں سر آپ بتاتا ہوں مجھے نا یہ بتا دیں کہاں پہ لکھا ہے کہ کسی بندے کا قتل ہونا لازمی تھا، اور یہ جو یہودیوں کو دعویٰ تھا کہ ہم نے قتل کیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ لینا کہ کوئی قتل ہوا تھا، یہ بس بتا دیں. باقی جو میں نے کامنٹ کیا وہ غلط کیا، میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں، ٹھیک ہے. نہیں بس واپس نہیں، واپس آپ نے کہا کہ اس مفسر نے یار، میں الہامی اپنے الفاظ کو واپس لے رہا ہوں، میں نے لے لیے ہیں. اگر میں نے اچھا واپس لے رہا ہوں بس ختم ہوگی گل. چلو آگے ٹھیک چلو. ہو گیا، چلو ٹھیک ہو گیا. ابھی میں آپ کے سامنے سورہ نساء، جیسے سورہ نساء ڈسکس ہو رہی ہے، میں آپ سے ہم نے پڑھتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھانی ہے انشاءاللہ. ہم نے دیکھیں لکھتے ہیں جی کہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہلاک کرنے کے بارے میں کہ کس طرح ان کو ہلاک کیا. یہودیوں کے دو مذہب قدیم سے، ایک فرقہ تو کہتا ہے کہ تلوار کے ساتھ پہلے ان کو قتل کیا اور پھر ان کی لاش کو لوگوں کی عبرت کے لیے صلیب یا درخت پہ لٹکایا گیا. دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ ان کو صلیب دیا گیا اور بعد میں ان کو قتل کیا گیا. اب عامر بھائی ایک بات اگر آپ نے سمجھنا ہے، ٹوٹل کتنے گروہ ہیں؟ دو. ایک کیا کرتا ہے پہلے قتل کرتا ہے پھر صلیب پہ لٹکاتا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے پہلے لٹکاتا ہے پھر اتار کے قتل کر دیتا ہے. یعنی دونوں کے دونوں گروہ، میرے پیارے بھائی بات کو سمجھنا، آپ بھائی ایسے نہیں، آپ بیک گراؤنڈ میں آپ سامنے آئے ذرا، آپ بیک گراؤنڈ میں گئے ہوئے ہیں، آپ آئیں گے تب بات کروں گا. ہاں شکریہ. دونوں کے دونوں جو گروہ ہے نا، نہیں ابھی نہیں، پھر چلے گئے آپ. جو دونوں کے دونوں گروہ ہیں نا بھائی، دونوں کے دونوں گروہ بندے کو قتل کرتے ہیں. میری بات کو سمجھو، دونوں کے دونوں گروہ بندے کو قتل کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ ان کا، اور صلیب پہ محض لٹکاتے ہیں صرف. اب مجھے بتائیں ایک بات، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو صلیب پہ لٹکانے سے پہلے قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب سے اتار کے قتل کیا گیا؟ اب عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں پہ ہو نہیں سکتے کیونکہ دو گروہ ہیں اور دونوں کا یہ مقصد ہے. اب قتل جب نہ پہلے قتل والی بات آپ مان سکتے ہیں اور نہ آپ مان سکتے ہیں صلیب سے اتار کے قتل کرنے والی بات، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس پورے واقعے میں آپ ان کو ملوث ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر آپ ان کو ملوث کریں گے تو آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو پہلے قتل کروائیں گے پھر صلیب پہ لٹکائیں گے، یہ بھی آپ نہیں مان سکتے، یا پھر صلیب پہ لٹکانا میں پھر اتار کے قتل کر دیں گے، یہ بھی آپ نہیں مان سکتے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سارے معاملے سے بری کرنا آپ پہ فرض ہے، کیونکہ یہ ان کے دو گروہ ہیں. اب مجھے بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام تو بری ہو گئے، ایک بات آپ بھی مانتے ہیں کہ صلیب پہ کو لٹکا ہوا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ، میری بات کو نوٹ کریں، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکانے کے لیے آپ کے پاس ایک جو کی پوائنٹ ہے جو آپ کو پھر ماننا پڑے گا، یا پہلے قتل کروائیں یا بعد میں قتل کروائیں، یہ دونوں آپ نہیں مان سکتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کو مکمل نکالنا پڑے گا بیچ میں. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ صلیب پہ کون لٹکا ہوا تھا، اور جو بھی صلیب پہ لٹکا ہوا تھا یا تو آپ نے اس کو پہلے قتل کروانا ہے یا بعد میں قتل کروانا ہے. اب آپ بات کریں. یار میری تو کچھ سمجھ نہیں آئی، آپ نا بہت زیادہ بولتے ہیں، بس پتہ نہیں اتنی زیادہ دیر تک. چھوٹی سی بات میں نے پوچھی تھی کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی قتل ہوا تھا، تو آپ نے پوری کہانی ڈال دی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں جی، بہت شکریہ. ویلکم احمد بھائی، موسٹ ویلکم. آپ ہمارے مہمان ہیں، انشاءاللہ آگے بھی آئیے گا بھائی، بہت شکریہ.